ایک بڑی خبر آپ کے صوبے کی تو یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا اتحاد یا معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ جو اتحاد اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ معاہدہ ہوگا، مولانا صاحب کے سائن بھی ہوں گے، خان صاحب کے سگنیچرز بھی ہوں گے. یہ تو بڑی ایک پریشان کن صورتحال گورنمنٹ کے لیے بننے جا رہی ہے. دونوں اکٹھے ہو گئے تو بڑا ٹف ٹائم نہیں ملے گا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پولیٹیکل چیزیں اور پولیٹکس میں دیکھیں اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، اور ماضی میں مولانا صاحب ہمارے اتحادی تھے کافی جگہوں پہ، اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی، اور ہم سے علیحدہ بھی ہوئے مختلف سیاسی جماعتیں. جب پی ڈی ایم میں اور اس میں جب مولانا صاحب ہمارے اتحادی تھے، ہمارے ساتھ مینگل صاحب تھے یا چغزی صاحب تھے، تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے مطلب چمک کے ذریعے آتے ہیں اور جو نقلیں اتارتے تھے چادریں پہن کے چغزی صاحب کی یا باقیوں کی. اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. وہی عمران خان صاحب ان کے ساتھ معاہدہ سائن کریں گے اور ان کو بولیں گے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کے وہ نام بگاڑتے تھے. مولانا صاحب کے لیے بھی تھوڑی بہت مشکلات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں کیسے کتابیں کھولی ہوئی ہیں اور نسخے بنا رہے ہیں اور لائبریری کھولی ہوئی ہے، کیسے میں یہودی ایجنٹ کو مسلمان ایجنٹ یا مسلمان قرار دوں، کیونکہ بہت سی چیزیں اس وقت بھی مولانا صاحب نے کی تھیں. لیکن پولیٹکس ہے. آپ کی بھی نون لیگ کے ساتھ بڑے سخت قسم کے ڈفرینس تھے، لیکن پی ڈی ایم میں آپ بھی اکٹھے ہو گئے تھے نا، پی ڈی ایم میں ابھی بھی آپ اکٹھے ان کے ساتھ، تو وہ بھی ہو گئے. دیکھیں مجھے جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک جمہوریت پسند شخص ہیں، جمہوریت میں ان کی قربانی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے وتیرے پہ پی ٹی آئی کے یوتھی کے طور پر کام کریں گے. بلکہ اگر وہ ادھر شامل ہو تو مجھے امید ہے کہ وہ یوتھیوں کو جو ہے اپنے پارٹی کے کارکنوں کی طرح ان کو ایک اچھے اس پہ ٹریک پہ لے کے آئیں گے. پولیٹکس سے کبھی ہمارے اتحاد ہوتے کبھی نہیں ہوتا، تو ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، اور ہم اس دن کے انتظار میں کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما اور خاص کر میرے بڑے چہیتے وزیر اعلیٰ ایک ٹریک پہ ایک سٹیج پہ ہوں گے اور آپ کو ہاتھ ویو کریں گے، آپ کو انٹرویو دے رہے ہوں گے. وہ ایک منظر کشی میں کر رہا ہوں نا. آپ بھی تو اس ٹرک پہ نہیں چڑھ جائیں گے کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں جا کے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس ٹرک پہ. دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتے نہیں ہیں، ان میں پولیٹیکل ویژن ہی نہیں ہے، ان میں پولیٹیکل بات ہی نہیں ہے جو پولیٹیکل لوگ جس طرح سے کرتے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں مجھے کہ ویسے خان صاحب کو تو بڑی امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، آج کل وہ جیل سے بیانات بھی یہی دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد حکومت سے الگ ہو جائے گی. دیکھیں خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور پولیٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. خواب تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انہیں نظر آ رہا ہے. بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ واقعتاً آپ چھوڑنے لگے نون لیگ کو؟ پتہ نہیں ہے، تو مجھے تو اتنا وہ علم نہیں لگا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ایسی بات ہے. اتحادیوں میں آپس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں، نزدیکیں بھی ہوتی ہیں، کبھی دوریاں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی موڑ ایسا کوئی ہے نظر آ رہا ہے جس میں اتحادی حکومت آپس میں علیحدہ ہو. یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد نون لیگ کو نہیں چھوڑ رہی؟ دیکھیں اگر نہیں چھوڑ، یا کوئی ہے موجود امکان آپ اگر اس پہ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ دو تین چیزیں. اگر آپ کہیں کہ لوڈ شیڈنگ پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ ہمارے اختلافات پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، بالکل ہے. اگر آپ بجٹ میں جو ہے اگر کچھ ایشوز ہیں اس پہ بات کریں، بالکل ہیں. تنخواہیں بڑھانے سرکاری ملازمین کی 25% کرے، اس پہ ہے. فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز پہ ہے، کیونکہ فاٹا اور پاٹا کے لوگ ٹیکس جو ہے وہ اس وقت برداشت نہیں کر سکتے. تو مختلف ایشوز ہیں، ہم بیٹھ کر اور اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر دوسرے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. بجٹ کے اوپر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تھا، پھر شکوہ کیا گیا اسپیکر ایاز صادق صاحب سے کہ ہمیں بجٹ میں بالکل اعتماد میں نہیں لیا، ہم کی اتحادی حکومت کے میں نہ لائے. اور پھر چائنا سے شہباز شریف صاحب نے مجبوراً جو ہے وہ جو ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیپلز پارٹی کو بریف کروایا. دوسرا جو ہے پنجاب میں حتیٰ کہ عزت والے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لی، پھر پتنی آپ نے راستہ دیا یا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا کیا ہوا ہے، میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا. ابھی پھر بلاول بھٹو زرداری کا شرجیل میمن کو خان صاحب کے والد سے جو ہے وہ مزید بات یا پریس کانفرنسز کرنے سے منع کرنا، بھائی آپ چھوڑے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ وہ نون لیگ کا مسئلہ، حکومت کا مسئلہ، سب کا مسئلہ، آپ کا مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھائی کچھ ڈفرینسز ہیں جس پہ خان صاحب بینک کر رہے ہیں بڑا ہیویلی، بھائی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے عید کے بعد. امید پہ رہے فی الحال. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی حکومت اعتماد میں لے گی، ہماری جامعات ہے، اور وہ اعتماد میں نہیں لے گی تو کیسے چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو اب کانفرنسز ہیں، میٹنگز ہیں، ویڈیو لنکس پہ بھی ہوتی ہیں. ہماری پاکستان کے اندر بھی کبھی کبھی میٹنگز جو ہے جی ہاں وہ تو ہے ماضی میں ہوتی ہے. ہم آپ کے ساتھ بھی اسکائپ پہ اور ویڈیو لنک پہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں. وہ شرجیل میمن کے حوالے سے وہ کوئی اور بات تھی، اس پہ یہ نہیں تھا کہ آپ ٹھیک ہے وہ ایشو ہے. عمران خان کا ایشو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے.
9 مئی کا ایشو ہے, 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے وہ ایشو ہے, باقی انہوں نے جو کام کیا وہ بھی ایشو ہے, اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن ان کو یہ کچھ کہا گیا تھا کہ آپ فوکس کریں سندھ کے کچھ ایشوز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ ہم نے جن لوگوں نے ووٹ دیا, جنہیں ہم پہ اعتماد کیا ہے, وہ ہماری پہلی پریفرنس ہے, سیکنڈ پریفرنس ہم کسی اور چیز کو رکھیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کی ہے. باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی. اور دوسری بات, تیسرا گورنر پنجاب کے حوالے سے آپ نے کہا, دیکھیں گورنر پنجاب نے ایران جانا تھا. میں ان سے پچھلے دنوں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ ایران کے پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی, اس کے بعد وہ ان کے اسکیجول تھوڑے بزی تھے تو اس وقت میں نہیں جا سکا موفق سے. تو ابھی ان کا ایک پلانڈ وزٹ تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ گورنر پنجاب چلے گئے اور سائن کوئی اور کرے گئے, ایسی چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے غالباً اپنی ریزرویشن ایز اے گورنر کی بھی, میں بھی اپنی ریزرویشن کہوں گا کہ جب تک آپ ان کو اعتماد میں اسٹیک ہولڈرس کو نہیں لیتے اور بل لے کے آتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, جن کو نہیں لیا گیا. تو یہ بڑا ایک مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ کی پارٹی نے ڈبل گیم نہیں کی پنجاب کے اندر, حتیٰ کہ عزت کے معاملے کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں. گورنر نے یہاں تک کہا جی بل کو جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی بھی ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں کر کے بعد میں وہ چھٹی پہ گئے, راستہ دے دیا نون لیگ کو, انہوں نے سائن کر دیا. وہ پابند کر کے بھی جا سکتے تھے جب تک میں واپس نہیں آتا بل پہ سائن مت کریں. نہیں, اس کے اپنے کچھ دیکھیں. آپ بھی گورنر ہیں سر, آپ اگر کہیں چھٹی پہ جاتے ہیں, آپ اسپیکر کو کیا پابند نہیں کر سکتے کہ میرے پاس اگر آپ آتے تو آپ نے کم از کم یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا؟ نہیں, ایسے سچ نہیں ہوتا. جو ایکٹنگ گورنر آتے ہیں وہ آفیشیل ورک, ڈے ٹو ڈے ورکس جو ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ نہیں سکتے کہ آپ یہ فائل نہیں کریں گے اور یہ فائل کریں گے اور یہ پک اینڈ چوز آپ نہیں کریں گے. گورنر منع کر سکتا ہے نا. میری ایک پوزیشن ہے اس معاملے کی. دیکھیں وہ دیکھیں وہ اپنی ایک آبزرویشن دے سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جب تک نہیں ہوں تو کوئی فائل ورک نہیں ہوگا. فائل ورک تو باقی اسپیسیفکلی وہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. نہیں, اسپیسیفک سیشن ایسے نہیں سکتے کہ جب تک میں نہ ہوں آپ کسی کو دفتر میں نہیں چھوڑ. ایکٹنگ جو گورنر ہوتا ہے, ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جو بھی ایکٹنگ کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے تقریباً ڈیلی آفس ورک جو ہے وہ سر بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈبل گیم کی ہے پیپلز پارٹی نے. تھوڑی سوچ ہے نا. باقیوں کو کہا اسٹیک ہولڈرز کو جی ہم جو ہے سب کو اعتماد میں لیں گے, نظر ثانی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, لیکن خاموشی سے راستہ دے دیا نون لیگ کو. یہ گورنر صاحب چھٹی پہ گئے, ساتھ ہی آ کے نون لیگ کے اسی اسپیکر صاحب ملک احمد صاحب جو بل پاس کرواتے ہیں نیچے سے آ کے وہ قائم گورنر بن کے بل پہ سائن کر کے اوکے کر دیتے ہیں. آگے اور بھی بل آ رہے ہیں, پھر دیکھ لیں گے. جی جی آگے اور بھی بل آ رہے ہیں. کوئی چھٹی کی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, یہ چھٹی کی ایسی بات نہیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چلے گئے اور کوئی ہاتھ دکھا گئے. نہیں, ایسے کوئی بات نہیں ہے. ان کو آلریڈی ایک پلانڈ وزٹ ہے, اس کے لیے گئے. کوئی اسپیسیفکلی اگر چھٹی لگ جاتے تو ساتھ ہی ملک جو ہے نا وہ نیئرسٹ دبئی تھا, چلے جاتے, 2 دن گزار کے آ جاتے. ان کا اپنا ہی پلان تھا ایران جانے کا, اور اکثر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران عراق جاتے رہتے ہیں گورنر پنجاب صاحب, تو اسی حوالے سے گئے. ایسا کوئی ایشو نہیں. اچھا, یہ جو بات ہو رہی تھی اوپر, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بجٹ کے بعد حکومت چھوڑنے کے حوالے سے, اس پہ کیٹیگوریکل ورڈز اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں چھوڑ رہے یا آپ رول آؤٹ نہیں کریں گے. میں زیادہ کیونکہ پارٹی میٹنگز میں نہیں ہوتا, میں گورنر بن چکا ہوں, زیادہ پارٹی میٹنگز میں نہیں ہوتا. ایز سچ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو جو ہمارا پارٹی کا جو میں دیکھتا ہوں اور ہمیشہ ہم نے کیا ہے, پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیے یہ کے پی میں کیا چل رہا ہے؟ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. کون سی لڑائی؟ وہ جو الفاظ جس طرح کے استعمال کیے وزیر اعلیٰ کے پی نے, گنڈا پور صاحب نے, پھر آپ نے بھی آگے سے جو ہے سخت القابات سے پکارا. میں نے کیا کہا؟ یہ معاملہ, یہ قاتل شاطر اس طرح کی باتیں آپ نے وہ کی, یہ سیاسی سے زیادہ پرسنلائز قسم کی لڑائی بنتی جا رہی ہے. نہیں سمر, میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جب وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, اور وہ جب بھی شہد کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں, ان کا جو ہے نا وہ بیانات جب دیتے ہیں شہد کے مقدار زیادہ ہونے سے, تو اس پہ کا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کی وجہ سے وہ دیتے ہیں, تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے کامیڈی شو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور جب آپ بڑے چھوٹے لوگوں کو بڑی سیٹوں پہ بٹھا دیتے ہیں, جیسے ماضی میں مثالیں دیتے ہیں کہ چھوٹے لوگ بڑی سیٹوں پہ بیٹھ گئے, تو وہ پریکٹیکل مثال ایسی ہوتی ہے. دوسری میں دیکھیں, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. اگر میں الزام لگا رہا ہوں تو آپ ہر کسی جمہوریہ کہ جا کے مجھ کے اوپر کوئی کیس کر دیں. وہ کہتے ہیں یار دیکھیں 10 سال انہوں نے حکومت کی, 5 سال ان کی حکومت, 4 سال مرکز میں رہی, صوبے میں ان کی حکومت رہی, ان کو جیل بٹ حاصل تھی. اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہمیں پھانسی چڑھا دیتے. اور میں نے ہمیشہ چیلنج کیا تھا ان کو کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا, آپ آزاد ہیں, کریں جو آپ کارروائی کر سکتے ہیں. سارے ادارے ان کے ساتھ تھے. اس وقت تو کہتے تھے کہ نیب فلاں تاریخ کو فلاں کو پکڑے گا, فلاں تاریخ کو فلاں کو پکڑے گا. جرت نہیں ہو سکی کہ میرے خلاف کوئی چیز ثابت کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو غلط کہا نہیں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ بڑی باتیں کرتے ہیں, ہمیشہ جی آئی ٹی کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے بھی ایک مطالبہ ہے ڈی خان کی عوام کا. ایک ثانیہ کولاچی ہوا تھا جن میں ان کا اپنا ہی وزیر جو ہے وہ شہید ہوا تھا, اسرار گنڈا پور. اس کا بھائی آج بھی سرکاری ملازم ہے, ڈائریکٹر FIA ہے. اس نے 164 کا بیان ریکارڈ کرا ہے, اور 164 کا بیان آپ کو پتا ہوگا کہ عدالت میں ریکارڈ ہوتا ہے, اور وہ الزام لگایا ہے. میں کہتا ہوں غلط الزام ہے.
آج ثانیہ کلاچی کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ یہ تو ملوث نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسی جی آئی ٹی بنائے جس میں ہائی کورٹ کے ججز موجود ہوں، تاکہ یہ ٹوٹلی صاف ہو جائے نا، کیوں اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسایا ہوا ہے۔ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو منسٹر جو ہے وہ شہید ہوئے، اس کا میں قاتلوں سے بدلہ لوں گا یا ان کے قاتلوں کو بے نقاب کروں گا؟ جب نہیں کرتے تو پھر کوشچن مارک ادھر آتا ہے، کیونکہ ان کے لواحقین نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، ہم نے نہیں لگایا۔ اور میں بھی نہیں، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ جب 164 کا بیان عدالت میں ہے، یہ تو ڈگریاں دیتے ہیں لوگوں نے، یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ فلانا ہے، ان کے اوپر تو پریکٹیکلی عدالتوں میں۔ اور مجھے بتائیں، ہمارے وزیر اعلیٰ موصوف صاحب جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو کون سے اچھے کیس میں جاتے ہیں؟ کبھی شہد کی بوتل پہ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے قتل کے الزام میں جاتے ہیں، کبھی 9 مئی کے حوالے سے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے اچھا جو جس پہ وہ گئے ہوں۔ تو لہٰذا میں اسی لیے کہہ رہا تھا، اس میں اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں بیلٹ باکسز اٹھا کر بھاگ رہے تھے اپنے پولنگ اسٹیشن سے، وہاں پر ایک اور جو ہے عمر ANP کے سربراہ لیڈر وہاں پر شہید ہوئے تھے، عمر خطاب شیرانی صاحب، اس کے بیٹے نے ڈائریکٹ اس کے اوپر الزام لگایا، کسی اور پہ کیوں نہیں لگاتے؟